وقف ذکر شہ حجاز رہوں، ایک ہی لے میں میں نواز رہوں، ایک ہی لے میں نواز رہوں، وقف ذکر شہ حجاز رہوں۔ مختلف لوگوں سے صدقات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہے کہ اگر کوئی گائے کا صدقہ دیتا ہے تو اس سے یہ بلائیں ٹلتی ہے، اونٹ کا صدقہ دیتا ہے تو اس سے یہ بلائیں ٹلتی ہے، پھر نیچے بکری کا صدقہ دیتا ہے، بکرے کا صدقہ دیتا ہے اس سے نیچے آ جائے۔ تو ان اشیاء کے صدقات دینے میں کیا حکمت ہے اور اس سے پیچھے کیا معاملہ؟ پہلے اصل میں یہ رہا ہے کہ جان کے بدلے جان، جیسے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور آپ ان کو قربان کرنے لے گئے اور اس کے بدلے دبا آ گیا۔ تو یعنی کہ یہ روایت اللہ تعالیٰ نے قائم کری کہ جان کے بدلے جان، ورنہ منع کیا جا سکتا تھا کہ بس ابراہیم مت چلاؤ چھری، لیکن منع نہیں کیا گیا بلکہ دمبا دے دیا گیا اس کے نیچے۔ اب حضرت عبداللہ کا ہوا مسئلہ، تو پہلے یہ ہوتا تھا قربانی قبول ہونے کے لیے آسمان سے بجلی گرتی تھی، تو ایک اونٹ کھڑا کیا گیا، پھر 5 کیے گئے، پھر 10 کیے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹ کھڑے کر دیے گئے۔ جب 100 اونٹ کھڑے کیے تو آسمان سے بجلی گری، یعنی کہ قبولیت ہوئی، تو حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہوئی، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی۔ تو اس طریقے سے یہ رہا ہے سلسلہ۔ تو اس کی ایک اہمیت ہے باقاعدہ کہ جتنی بھاری جان آپ قربان کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ہوگا۔ اب چونکہ اب بکرا ہے ایک حصہ، اونٹ اور گائے کے ہیں 7 حصے، تو یعنی کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 7 دفعہ قربانی دے دی، یا 7 دفعہ صدقہ کر دیا، یا 7 صدقے کر دی ایک ساتھ۔ تو اس لیے اس کی اہمیت ہے جان کے بدلے جان کی۔ اچھا، یہ قدیم زمانے سے بات چلی آ رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خون بہانے سے جان بچتی ہے، خون بہانے سے اللہ جو ہے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے قدیم زمانے سے چلا رہا ہے، اب وہ دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی کرتے تھے وہی کام، اور وہی کام اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کیا جاتا ہے، لیکن نیت ہے انما الاعمال بالنیات۔ اب ان کی نیت دیوی دیوتا کے لیے ہوتی تھی تو وہ مشرک ہو جاتے تھے، کافر ہو جاتے تھے، اور وہی نیت اللہ کے لیے ہو تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی جو ہے وہ بھیڑ کے حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں۔ انسانوں کی بھیڑ کے حوالے سے تو یہ رہا کہ شیاطین جو تھے وہ کیونکہ شر سے خوش ہوتے تھے، تو لہذا انسان کی ایسے وقت میں جان لینا جو اس پر اس وقت حد نہ ہو تو وہ شر کہلاتا ہے، فساد ہے۔ تو شیطان چونکہ فساد سے خوش ہوتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ کی زمین میں فساد پھیلائیں اور کفر برپا کریں اور شرک پھیلائیں، تو ان پر حکم آیا ہے کہ ان کو قتل کرو، کیونکہ وہ فسادی ہیں، مفسد ہیں۔ جہاد کا حکم اسی لیے ہوا۔ اچھا، یہ نہیں کہ ہمارے اس دین میں ہوا جہاد کا حکم، جہاد کا حکم تو حضرت شیش علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا کہ جب قابل سے قصاص لینے کی بات ہوئی تو اس وقت بھی
جہاد کا حکم ہوا تھا. تو یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے ایک جہاد کا کانسیپٹ ان کے لیے کہ جو مفسد ہوں. لیکن چونکہ غیر مذاہب کے اندر اور وہ لوگ جو دیوی دیوتاؤں کے شیطان کے پجاری تھے وہ اس لیے انسان کی بھیٹ لیتے تھے کہ شیطان کو انسان سے دشمنی ہے آدم سے. اب وہ ان کے سر کٹواتا تھا ان کے ذریعے، انسان کے ذریعے انسان کے سر کٹواتا تھا اور ان پر شیطانی عنایتیں کرتا تھا. تو وہ اس سے خوش ہو جاتے تھے کہ بھئی ہمارے قابو یہ طاقت آ گئی، ہمارے تابع یہ طاقت ہو گئی، ہم یہ کرنے لگے اس سے، ہم یہ کرنے لگے اس سے. تو اس کا کانسیپٹ بڑھنا شروع ہو گیا لوگوں میں. اب مثال کے طور پر آپ کو استدراج حاصل ہو گیا تو دوسرے کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا، وہ آپ کے ساتھ لگ گیا. ایک دن آپ سے اس کا راز اس نے حاصل کر لیا کہ بھئی استدراج کیسے پیدا ہوتا ہے. وہ آپ نے ایک جان دی تو اس نے 2 دے دی، تو شیطان اس سے اور زیادہ خوش ہو گیا. تو اس طریقے سے چونکہ انسان سب سے افضل ہے اور اس کا خون بھی سب سے افضل ہے اور شیطان کو اس سے عداوت ہے اور وہ اس کا کھلا دشمن ہے، تو وہ خود تو اس کو قتل نہیں کرتا تو اپنے جیسو اہل وہ بنا کر انسانوں میں کو شیطان بنا کر وہ ان سے کام لینے لگا. اور پھر جو دیوی دیوتا جو شیطانی قوت سامنے آتی وہ بھیٹ مانگتی اور یہ پھر ان کے ایمان کا حصہ بن گیا کہ جتنی جانیں دیں گے دیوی دیوتا اتنے خوش ہوں گے. پھر ایک کانسیپٹ یہ بن گیا کہ جو چاند اور سورج کے پجاری تھے کہ جب گرہن لگتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا پر مشکل آ گئی ہے. تو اب وہ مشکل کو رفع کرنے کے لیے وہ کہتے تھے خون بہاؤ. تو وہ غلاموں کا یا قیدیوں کا پھر خون بہاتے تھے لا کر اور ان کو قتل کرتے تھے. اور جب تک وہ گہن ختم نہیں ہوتا تھا وہ قتل کرتے رہتے تھے لوگوں کو، آدمیوں کو، انسانوں کو، اور وہ اس کا خون بہاتے رہتے تھے. اور جب وہ گرہن ختم ہوتا تھا اب وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے خون بہایا ہی، ہمارا خون قبول ہوا ہے تو مصیبت ٹلی ہے اس میں سے. جہالت کا دور تھا نا، انتہائی جہالت کا دور تھا. تو وہ پھر گرہن جب ختم ہوتا تھا، چونکہ گرہن تو ایک وقت سے ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے پھر، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دیوتا پر، ہمارے جو ہے اس پر مصیبت آ گئی ہے، کوئی آفت آئی ہے، تو لہٰذا وہ خون مانگ رہا ہے ہم سے، بھینٹیں مانگ رہا ہے. تو ہم وہ بھینٹیں چڑھاتے تھے. یہی حال تھا کہ جب پانی دریاؤں میں کم ہوتا تھا تو وہ لڑکیوں کو پانی میں ڈال دیا کرتے تھے بھینٹ کے نام پر. جیسے حضرت عمر کے دور میں بھی ایک واقعہ ہوا جو آپ نے خط لکھا تھا. وہ بھی شیاطین، اصل میں عمل میں تو شیاطین ہی رہے. پوری دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں وہ بھی شیاطین کا نتیجہ ہیں. جسمانی امراض جتنے بھی جسمانی امراض ہیں سب شیاطین کا نتیجہ ہے. باقاعدہ انبیاء علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے. مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تو ایک ٹائم ایسا ہوا کہ آپ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے کہ ایک قوی جسا سرخ رنگ کا شخص آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا. آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس سے پہلے اتنا قوی جسا شخص نہیں دیکھا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص تو کون ہے اور کہاں سے آیا؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے حکم ہوا ہے آپ کے دربار میں حاضر ہونے کا، تو میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں اور میرا نام ری احمر ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اور کون ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار آوان اور اجنہ اور شیاطین عطا کی ہیں جو میرے تابع ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے کیوں ہے سب؟ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے لوگوں کو بیماریاں ڈالتا ہوں.
جتنے امراض ہار ہیں جیسے بواسیر ہے، فالج ہے، لقوہ ہے، اور امراض دم بھی یعنی کہ خونی امراض جیسے کینسر ہے، ناسور ہے، آئی نا سمجھ میں بات؟ یہ سب کے سب اسی سے پیدا ہوتے ہیں اور وہی ڈالتا ہے۔ اس نے پوری تفصیل بتائی، بیان کی اپنے امراض کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، پھر اس نے علاج بتائے اور پھر دعائیں بتائیں کچھ۔ پھر ایک واقعہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور ہوا کیا کہ حضرت امام حسن بچپنا تھا آپ کا، چھوٹے تھے آپ، کہ آپ کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا اور آپ کے دہنے مبارک سے خون آ گیا۔ تو آپ بی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا بابا جان یہ دیکھیں حسن کو کیا ہوا، اس کے پیٹ میں تکلیف بھی ہے اور یہ بات بھی ان کے۔ آپ ابھی توجہ فرما رہے تھے ان کی طرف کہ وہی آ گئی، جبرائیل آ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ حسن کو ریح ایمر نے مس کیا ہے، چھوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں آپ پھر حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے دعائے مستجاب بھیجی آپ کے لیے کہ یہ اس میں اس کا علاج ہے، آپ پڑھیں اس کو۔ آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مستجاب جو ہے وہ پڑھی اور پڑھ کر آپ پہ دم فرمایا اور دم کر کے پانی پلایا، آپ ٹھیک ہو گئے، اسی وقت اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو یہ عادی سے بھی ثابت ہوئی بات، آئی نا سمجھ میں بات؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے موذی امراض ہیں جن کو ہم وائرل امراض کہہ دیتے ہیں یا جراثیمی امراض کہہ دیتے ہیں، یہ جتنے ہیں یہ سب شیاطین ہیں۔ یہ تو پھر جو اسی لیے ان کا، اچھا ایک بات ہے، ان کا علاج دو طرح سے ہے۔ ایک نباتاتی اور ایک دوائی، روحانی علاج۔ اچھا، جب انسان نے نباتات کو تلاش نہیں کرا تھا جب تک اور یہ علاج دریافت نہیں ہوئے تھے، اس وقت دم اور پھونک سے علاج کیا جاتا تھا، اور یہی استدراج لوگ حاصل کرنے کے لیے، روحانی قوتیں حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو اور انسانوں کی بھیٹیں دیا کرتے تھے۔ اچھا، نباتاتی اور روحانی علاج تمام کے تمام الہامی ہیں، ابتدائی، بعد میں یہ تجرباتی ہو گئے۔ جتنے فلاسفر گزرے ہیں، جیسے ارسطو ہے، جالینوس تھا، جالینوس موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مریض کا علاج نہیں کر پاتے تو پھر ہم غور و فکر کرتے، یعنی کہ مراقبہ، اور غور و فکر کرتے اور اتنا ڈوب جاتے اس میں، اتنا ڈوب جاتے کہ ایک ایک دو دن، تین تین دن بیٹھے رہتے اس فکر میں، خاموش، بغیر کھائے پیے، تو ہمیں اس کا القاء ہوتا، اور پھر اس القاء پر جب ہم عمل کرتے تو مریض تندرست ہو جاتا، الہامی ہو گیا۔ الہامی ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ درخت اور بوٹیاں آپ کو سلام کرتے اور آپ سے باتیں کرتے۔
اور جتنے آپ کو بوٹیوں نے اپنے فوائد بتائے اور درختوں نے اپنے فوائد بتائے، آپ نے اپنے اصحاب ہرمس جو ان کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے خدمت گار بھی تھے، تو آپ ان کو تلقین فرمایا کرتے تھے۔ پھر ہرمس کے بعد ہرمس اول، ہرمس دویم، پھر جالینوس، پھر اس طریقے سے آگے چلتا گیا یہ سلسلہ۔ اچھا، حضرت لقمان بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں، لیکن ان کی باتیں حکیمانہ ہوا کرتی تھی، ان کی نصیحتیں بڑی حکیمانہ تھیں۔ ان کو لوگ حکیم سمجھتے ہیں، لیکن حکمت سے ان کا تعلق تھا، لیکن اصل میں ان کی جو نصائح تھے نا، نصیحتیں تھیں، وہ بڑی حکیمانہ ہوا کرتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے آپ غلام تھے، حضرت لقمان۔ اچھا، ہندو حضرت لقمان کا نام لیتے ہیں دنتر وید کے، وہ ان کو دنتر وید کہتے ہیں۔ اور ان کی ساری آیورویدک اسی پہ بیس کرتی ہے۔ تو اب بھی یہ بات ہے کہ وہ امراض جو دواؤں سے قابو نہیں آتے، وہ دم پھونک سے قابو آ جاتے ہیں، سورہ رحمان پڑھنے سے، سورہ رحمان سننے سے، سورہ یاسین پڑھنے سے، سورہ یاسین سننے سے، سورہ فاتحہ سے۔ جیسے کہ ایک صحابیوں کا واقعہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ سے سانپ کا زہر جھاڑا تھا انہوں نے۔ اچھا، اسی طریقے سے صحابہ اکرام جو ہے وہ دم پھونک کرتے تھے، زہروں کا علاج کرتے تھے دم پھونک کر کے، اور زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا یہ۔ ایک صحابی جب مسلمان ہوئے تو وہ دم کرا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے حضرت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ صحابی ہیں، یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن یہ دم اب بھی کرتے ہیں زمانہ جہالت کا لوگوں پہ۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم ابھی کوئی دم کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر مجھے سناؤ تم وہ کیا پڑھتے ہو تم؟ تو جب آپ نے ان کو سنایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے سننے کے بعد فرمایا کہ نہیں، اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے، تم کر سکتے ہو۔ یعنی کہ وہ چیز کہ جو قرآن سے نہ ہو مگر اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو، وہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ اجازت نہیں ہے، اجازت۔ خود سرکار عالم سے ثابت ہے کہ آپ مریضوں پہ دم کرا کرتے تھے۔ ایک شخص ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو، کچھ لوگ ایک لے کر آئے، تو آپ باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے، اور مریض آتے تھے، حاجت مند آتے تھے، وہ اپنی اپنی باتیں کرتے تھے، آپ سے دعائیں کراتے تھے۔ تو ایک شخص کو لے کر آئے جو انتہائی مجنون تھا، اس کو بڑی مشکلوں سے باندھ بوندھ کے لائے ہوئے تھے۔ تو آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور کہا یا رسول اللہ اس کو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اس کو لاؤ میرے سامنے بٹھا دو۔ آپ نے اپنے سامنے بٹھا کر اور پڑھ کر اس کے کانوں میں دم کیا، اور پھر اس کے منہ میں دم کیا۔ جب اس کے منہ میں دم کیا تو اس کے منہ سے، جسم سے کتے کے پلے کی طرح کی ایک چیز نکلی اور وہ بھاگی۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان تھا اس کے اندر جس نے خلل ڈال رکھا تھا۔ اچھا، ریے احمر کا کہنا بھی یہی ہے کہ میں لوگوں کو مجنون اور پاگل کر دیتا ہوں چھو کر۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ وہ نکل کر بھاگا اور وہ آدمی تندرست ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ امراض جو ہیں، جنون، پاگل پن، مال خولیہ، بے خوابی، یہ شیاطین کا نتیجہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔
اور ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب خناس آیا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کر کے سمندر میں ڈال دیا. وہ پھر آ گیا زندہ ہو کے. پھر آپ نے اس کو قتل کر کے جلایا, وہ پھر آ گیا. اس طریقے سے آپ نے 3 دفعہ اس کو قتل کرا, مختلف طریقوں سے اس پہ آزمائے, لیکن وہ بار بار آ جاتا. چوتھی مرتبہ جب وہ آیا تو آپ نے اس کو قتل کر کے پکا کے کھا گئے. جب شیطان کو اطلاع ملی کہ خناس کو آپ نے, اس کا بیٹا تھا خناس, کہ پکا کے کھا گئے, وہ کہنے کا میں تو یہی چاہتا تھا بنی آدم کے اندر اتر جائے گی. وہ آج بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے, اور وہ ہر بنی آدم میں موجود ہے جسم میں. اگر وہ نہ کھایا جاتا تو آج کسی بنی آدم کے جسم میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا تھا, اور نہ بیماریاں ہوتی اس کو. اس کو ہم ذات کہیں گے کیا؟ نہیں, اس کو ہمزاد نہیں کہیں گے. ہمزاد الگ چیز ہے, خناس الگ چیز ہے. یہ بیماریاں کب وجود میں بڑھاتا ہے؟ اب دیکھو نہیں, من شر الوسواس الخناس. وسواس کیا ہے؟ خیالات, جس سے مال خلیہ پیدا ہوتا ہے, جنون پیدا ہوتا ہے, پاگل پن پیدا ہوتا ہے. یہ تو یہ ہو گیا نفسیاتی امراض جتنے بھی خناس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. کسی پر روحانی معاملات ہوتے ہیں, جادو جنات وغیرہ, کچھ بھی ایک عرصے تک سالوں سال اس میں گزر گئے, جب وہ روحانی علاج مانگا ہو جاتا ہے, کلیئر ہو جاتا ہے بندہ, تو اب اس کا میڈیکلی طور پر جو ہے مکمل علاج کرنا ضروری ہوگا, یا پھر منی دم دروس سے اس سے صحیح ہو سکتا ہے وہ؟ میں نے بھی کیا کہا کہ دونوں طرح علاج ہے, روحانی بھی اور نفاذاتی بھی. اب چونکہ ہم تدبیر پہ زیادہ رہتے ہیں تقدیر سے, تو اگر کسی کی تقدیر میں موت لکھی ہو, تم نے کہا نہیں اس کو اسپتال مت لے کے جانا, تو وہ تو مر گیا, تو تمہارے ذمہ پڑ گیا. مگر میاں آپ کے بیان سے تو یہ ہوا نا کہ اصل علاج انسان کی جو امراض ہے وہ روحانی ہے اور نہ بتاتی ہے. دیکھو وجہ یہ ہے کہ تمام فطرت یہ یعنی انسان, ہاں, تمام علاج روحانی طریقے سے ہوتے ہیں. اچھا, ہر قوم میں یہ کانسیپٹ موجود ہے, ہر مذہب میں یہ کانسیپٹ موجود ہے. ہر مذہب کے لوگ روحانی علاج کرتے ہیں. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا جس میں روحانی علاج کرنے والے نہیں ملیں گے. عیسائی ہوں, یہودی ہوں, کلدانیوں میں تو باقاعدہ طور پر, کلدانی یہ وہ نمرود کی قوم ہے, یہ قوم نمرود ہے کلدانی. انہوں نے تو اپنے ہاں جادو کے وہ عجائبات بنائے کہ دنیا آج تک میوے حیرت ہے اس پر. چور پکڑنے کے لیے بطخ بنائی تھی ہے. اگر کوئی آدمی حق پہ کوئی نہ حق پہ کوئی کسی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا تھا, کسی کا مال کھایا جاتا تھا اور مکر جاتا تھا, اور ایک دعوے دار ہوتا تھا کہ انہیں میرا مال کھایا اور یہ میری جائیداد پہ قبضہ کیا ہے, تو اس کو ایک حوض میں اتار دیا جاتا تھا, دونوں کو پانی کے حوض میں. تو جو حقدار ہوتا تھا پانی اس کی ناف تک آتا تھا, اور جو قابض ہوتا تھا یا جو غاصب ہوتا تھا اس کو ڈبو دیتا تھا, ہلاک ہو جاتا تھا. کسی کا مال گم ہو جاتا تھا, کسی کی چوری ہو جاتی تھی, تو وہاں ایک نقارہ تھا انہوں نے بنایا ہوا, تو وہ جا کر نقارے پہ ضرب لگاتا تھا چوب ڈنڈے سے, تو نقارے میں سے آواز آتی تھی کہ تیرا مال کس نے لیا ہے, یہ کس کے پاس ہے, کس جگہ پر موجود ہے. ایک آئینہ تھا بنایا ہوا انہوں نے کہ اگر کوئی گمشدہ ہو جائے تو اس کا لواحقین کوئی بھی اس کا ریلیٹو آئے اور اس آئینے میں اس کا نام لے کے پکارے تو اس کو نظر آئے گا وہ کہاں ہے. ایک پیڑ لگایا تھا نمرود کے محل کے سامنے, تو اس درخت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جتنے فریادی آتے تھے اس کے محل پہ, اس کی چھاؤں اتنی لمبی ہو جاتی تھی تاکہ وہ لوگ سائے میں رہیں. تو یہ سائنس نہیں تھی,
آئی نا سمجھ میں بات؟ ایک گھنٹی لگائی تھی انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے، شہر کے دروازے پہ، جو شہر میں لوگ داخل ہوتے تھے. پہلے تو قلعے بند ہوتے تھے نا شہر، تو دروازے ہوتے تھے، دروازے ظاہر ہوتے تھے. تو کوئی مخبر اگر داخل ہوتا تھا نا کسی دشمن کا کہ وہاں کی مخبری کرے آن کے، تو وہ گھنٹی زور زور سے بجنے لگتی تھی اور وہ پکڑا جاتا تھا آدمی. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ سب جادو کے ذریعے ہوا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اب وہ مذہب اس زمانے کا کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے یہ. تو وہ امراض کے علاج بھی اسی سے کرا کرتے تھے اس زمانے میں. اور اس زمانے کتنی لمبی عمریں ہوتی تھی لوگوں کی. ہندوستان کی جتنی پرانی تاریخ ہے اتنی پرانی تاریخ منتروں کی ہے. اسی طریقے سے زرتشت باقاعدہ علاج کرتے تھے روحانی، اور انہوں نے باقاعدہ روحانی ہاسپٹل بنائے ہوئے تھے جس میں باقاعدہ روحانی آپریشن تک ہوتے تھے. ہندوؤں نے آشرم بنائے ہوئے تھے جہاں پر مریضوں کو لایا جاتا تھا، وہاں پر ان کے روحانی علاج ہوتے تھے اور وہاں سے ٹھیک ہو کے جاتے تھے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے دور میں بھی رہا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیے لوگوں کے. تو بات یہ ہے کہ روحانیت کا کانسیپٹ ہمیشہ رہا. حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ بھی تو یہی کچھ کرتے تھے. تو بات یہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے، تو کوڑ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روحانی مرض ہے، جسمانی نہیں تھا، شیطانی مرض ہے، یعنی کہ جسم میں شیطان داخل ہو کر کوڑ پیدا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے کوڑیوں کی آبادی باہر ہوا کرتی تھی، شہر سے دور رکھا کرتے تھے، اور کسی کوڑی کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا. قانون تھا یہ. اور اگر وہ شہر میں آ جاتا تھا اس کو پتھر مار مار کے نکال دیا جاتا تھا باہر. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کی ماں اور بہن کو کوڑ ہو گیا تھا، تو شہر سے باہر تھی، تو وہ آپ کو لے کر گیا تھا کوڑیوں میں ٹھیک کرانے کے لیے. تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. اب یہ بھی ثابت ہو گیا ہے اس بات سے کہ وبائی امراض بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو لگ سکتے ہیں. اچھا، آپ نے فرمایا کہ جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو وہاں مت جاؤ، یا کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو تو اس علاقے میں مت جاؤ، لیکن جو اس علاقے میں موجود ہے اس علاقے سے نکلے نہیں. یہ بھی حکم ہے تاکہ وہ وبا آگے نہ بڑھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم میں مہاماری پھیلی، جب دعائے برہتی آپ پر آئی ہے. وقف ذکر شہ حجاز رہوں، ایک ہی میں نواز رہوں، ایک ہی میں نواز رہوں، وقف ذکر شہ حجاز